بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم رب زدني علما. اللهم رب أرني حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. وصل وسلم على محمد سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اچھا جی، تو یہ عبارت پہ تو کافی بات ہو گئی تھی. ترجمہ حضرت کا ترجمہ پڑھتے ہیں. ترجمہ: علم حدیث کے مختلف طبقات میں اور حامل حدیث کے علم حدیث کے مختلف طبقات ہیں اور حامل حدیث کے مختلف درجات ہیں. صحیح ترجمہ تو یہ ہوگا کہ اس علم کے کئی درجات ہیں اور حامل حدیث کے مختلف درجات ہیں. وَلِأَصْحَابِهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ درجات، اور اس علم کے چھلکے ہیں جس کے اندر مغز ہیں. اور سیپیاں ہیں جس کے اندر موتی ہیں. یعنی اس علم کے مختلف پہلو ہیں، اور علماء اکرام رحمہم اللہ اجمعین نے اس کے اکثر ابواب میں تصانیف فرمائی ہیں. وَكَسَّرْنَا فِي اکثر ابواب ما تُقْنَصُ بِهِ، جس کے ذریعے وحشی جانور شکار کیے جاتے ہیں اور سرکش سواریوں کو سدھایا جا سکتا ہے. ما تُقْتَنَصُ بِهِ الْعَوَابِدُ وَتُذَلَّلُ بِهِ السِّحَابُ. یعنی یہ بالکل حرفی ترجمہ کر دیا انہوں نے. یعنی مشکل مسائل ان تصانیف کے ذریعے جو ہے مختلف مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. جو علماء اکرام نے جو تصانیف کیا، سب سے اوپر کے چھلکے سے قریب تر چھلکا حدیث کو پہچاننے کا فن ہے. سب سے اوپر کے چھلکے سے قریب تر چھلکا، شروع ظاہر، یہ لٹرل ترجمہ کیا یہاں. اور سب سے اوپر کے چھلکے سے قریب تر چھلکا حدیث کو پہچاننے کا فن ہے. یعنی احادیث کی جو مختلف فنون ہیں، چار انہوں نے بیان کیے. دو کا تعلق جو ہے ایک کا تعلق تو ظاہر سے عنوانوں میں ہے کہ وہ معانی سے اس کی بحث اتنی نہیں ہے. وہ صرف یہ متعین کرتا ہے کہ حدیث جو ہے اس کی نسبت رسول پاک کی طرف صحیح ہے یا نہیں ہے، اور اگر صحیح ہے تو اس کا کیا درجہ ہے صحت کا. اور دوسرا علم جو ہے وہ مشکل الفاظ کے صرف معنی لغت کے اعتبار سے بیان کرتا ہے. تو گو کہ اس میں معنی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے شرعی معنی جو ہے اس کی طرف جو ہے اس پر بات نہیں کی جائے. اور تیسرے میں پھر جو ہے شرعی معنی اس کے متعین کیے جاتے ہیں اور اس سے احکام اخذ کیے جاتے ہیں. اور چوتھے میں ان احکام کی جو ہے وجوہات اور ان کے اسباب اور ان کے اسرار اور ان کی حکمتیں بیان کی جاتی ہیں. تو یہ مقصد ہے ان کا چھلکے. اور تو اردو عبارت سے کوئی مطلب اچھا ادا نہیں ہو رہا. اور سب سے اوپر کے چھلکے سے قریب تر چھلکا حدیث کو پہچاننے کا فن ہے کہ وہ صحیح ہیں یا ضعیف، مشہور ہیں یا غریب. اور اس فن کی طرف ناقدین حدیث نے اور متقدمین میں سے حفاظ حدیث نے توجہ فرمائی. حفاظ حدیث تو یہ حفاظ حافظ الحدیث جو ہے یہ ایک اصطلاح ہے تقریباً جس کو 1 لاکھ
حدیثیں یاد ہوں اس کو حافظ کہتے ہیں، صرف یعنی اس کے پورے صحت کے اعتبار سے بھی اور وغیرہ وغیرہ، اور اس کے درجے اور اس کے بعد درجہ احادیث کے مشکل الفاظ کے معانی کو پہچاننے کا دوسرا علم جو ہے، اور مشتبہ کلمات کی حرکات و سکنات، مشتبہ ثم یدفن وہ ضبط مشکل ہے، مشتبہ کلمات کے حرکات و سکنات اعراب کو ضبط کرنے کا، اور اس فن کی طرف ائمہ فنون ادبیہ نے اور علوم عربیہ میں راسخ قدم رکھنے والے علماء نے توجہ دی۔ تو یہ مشکل احادیث کے مشکل الفاظ، یہ غریب الحدیث کا علم ہے، جس میں استعمال کے اعتبار سے جو کم مستعمل الفاظ ہیں ان کے معانی، اور مشکل الفاظ کے معنی، اور جو کلمے ہیں صرفی اعتبار سے ان کے بنا پر بات کی جاتی ہے، اور اعراب نحوی اعتبار سے ان کے اعراب پر۔ اور یہاں بلاغت کا تو تذکرہ نہیں ہے، لیکن بلاغت بھی علوم لغویہ میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا درجہ حدیث کے معانی شریعہ کو پہچاننے کا، اور احکام فقہیہ کو مستنبط کرنے، اور عبارت النص میں مصرح حکم پر قیاس کرنے، اگر منصوص فی العبارہ، یعنی جو جس حکم کو واضح طور پہ بیان کیا گیا ہو، اس کی بنیاد پر جو ہے دوسرے احکام کو قیاس کر کے ان کا استنباط کرنا، یہ اس علم میں شامل ہے۔ اور نصوص کے اشارات و ایماعات سے استدلال کرنا، مفہوم اشارات و ایماعات صرف مفہوم مخالف تو نہیں ہے، سے استدلال کرنے، اور محکم و منسوخ اور مرجوع اور مبرم کے پہچاننے کا، اور اکثر علماء کے نزدیک یہ فن بمنزلہ مغز و موتی کے ہے، اور محققین فقہاء نے اس کی طرف توجہ مبذول فرمائی ہے۔ یہ بات تو آپ نے جان لی، اور میرے نزدیک تمام فنون حدیث میں یہ چوتھا دقیق ترین اور گہری جڑیں رکھنے والا اور سب سے بلند منارہ کے اعتبار سے، اور میری رائے میں تمام علوم شریعہ میں سب سے برتر وَأَعْلَىٰ منزلۃ، ٹھیک ہے، برتر اور سب سے بلند و عظیم المرتبہ علم اسرار دین ہی ہے، جو احکام شریعہ کی حکمتوں اور علتوں سے اور اعمال اسلامیہ کی خصوصیات کے رموز و نکات سے بحث کرتا ہے۔ تو یہ ترجمہ حضرت نے فرما دیا۔ ترجمہ بڑا حرفی ہے، اور بعض اوقات جو ترجمہ جو اصل عبارت سے مشکل ہے۔ اچھا جی، یہ میرے پاس جو ہے فارسی ترجمہ ہے جو ایران سے ہوا ہے، وہاں کے جو سنی علماء ہیں انہوں نے کیا ہے، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دانش یہ اس کا ترجمہ ہے یہاں سے لے کے جو عبارت ہم پڑھ رہے ہیں، وَإِنَّ هَٰذَا الْعِلْمَ لَهُ طَبَقَاتٌ، تو یہ فارسی ترجمہ جو لگ رہا ہے وہ یہاں سے وہیں علم، ان هذا العلم، وہیں علم طبقات و اہل عام بین ہم درجات دارند، وہیں علم طبقات و اہل عام بین ہم درجات دارند، تو اس کے جواب اور برائے عام والاصحاب وله قشور داخلها لب، و برای آن پوسته‌ای که در داخلش مغز و صدفی است که اندرون آن مراورید، یہ اس کا ترجمہ ہے۔
در گوہر وجود دارد. وہیں علم طبقات و اہل عام بین ہم درجات دارند و برای عام پوسته‌ای که در داخلش مغز و صدفی است که اندرون آن مراورید ہم بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وجود دارد. اب یہ اس کا پروننسیشن کیا ہے مراورید. اس کا فارسی میں بھی اور اردو میں جو تلفظ صحیح ہے وہ مروارید ہے میرا خیال. و صدف ہے اس کے اندرون عام مروارید وجود دارد. اور اس کو موتی یا گوہر مروارید کا یہی مطلب ہے. اور در بھی استعمال ہوتا ہے. تو وہیں علم طبقات و اہل ہم درجات دارند و برای پوسته‌ای که در داخلش مغز برای پوسته‌ای که در داخلش مغز است. برای یعنی برای آن کی جو اشارہ ہے وہ علم حدیث کی طرف ہے. وَإِنَّ هَذَا الْعِلْمَ لَهُ طَبْقَاتٌ وَلِأَصْحَابِهِ فِيمَا بَيْنَ الدَّرَجَاتِ وَلَهُ و برای پوسته‌ای که در داخلش مغز و صدفی است که اندرون آن مروارید وجود دارد. یہ دوسرے کا ہے وَإِنَّ أَقْرَبَ الْقُشُورِ دانشمندان نہیں وَإِنَّ هَذَا وَقَدْ صَنَّفَ الْعُلَمَاءُ رحمهم اللہ. دانشمندان علماء کا ترجمہ یا دانشمندان در بیشتر ابواب کتابهای نوشته اند که می توان به وسیله ان کی مدد سے مشکلات را آسان و نایاب ها را دریافت نمود. و بے شک نزدیک ترین پوسته بظاهر فن آشنایی به صحیح و ضعیف مشهور و غریب احادیث است که در این باره محدثین ماهر نقاد و حفاظ متقدمین به بررسی پرداختند. تحقیق نمودن یعنی سپس امامان سپس یہ دوسرا سپس یعنی اس کے بعد امامان فنون ادبی در بیان معنی الفاظ غریب و ضبط مشکل کے درجہ دوم از قشر را داشتن اقدام نمودن. یعنی اردو سے بہتر ہے لیکن یہ پھر بھی مشکل ہے کیونکہ زیادہ تر عربی کے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اچھا جی. دانشمندان در بیشترین ابواب کتابهای نوشته‌اند که میتوان به وسیله مشکلات را آسان و نایاب ها را دریافت نمود. و بیشک نزدیک ترین پوسته به ظاهر فن آشنایی به صحیح و ضعیف مشهور و غریب حدیث است که در این باره محدثین ماهر نقاد کدھر کیا بظاہر فن آشنا به صحیح و ضعیف مشهور و غریب احادیث است که در این باره محدثین ماهر نقاد و حفاظ متقدمین به بررسی پرداختند. سپس یہاں تک پہلا علم آ گیا. دوسرا یہاں ہے ثم سپس امامان فنون ادبی در بیان معنی الفاظ غریب و ضبط مشکل کے درجہ دوم از قشر را داشتن اقدام نمودن. ضبط و فنون الادبیہ من علماء عربیہ. و بعد ازاں تو یہ تیسرا ثم یتلو فن معنی شرط و بعد ازاں نوبت معنی شرعی و استنباط احکام فرعی و قیاس بر حکم منسوخ در عبارت و استدلال به اشارہ نص و شناخت منسوخ و محکم و مرجوح مبرم می رسد. و این از مغز و مروارید در نظر عامہ علماء کے فقہائے محقق به این روئے آوردند. یعنی زیادہ اس میں اردو سے تو بہرحال بہت اچھا ہے. اردو والا ترجمہ وہ اصل میں ترجمہ حضرت نہیں کر رہے تھے, وہ لفظی ترجمہ جو کیونکہ لیکچر دے رہے ہیں طالب علموں کو تو اس لحاظ سے. اور آخری دقیق ترین فنون حدیث هذا وإن أدق الفنون الحدیث اما بنظر بندے دقیق ترین و عمیق ترین فن حدیث و درخشندہ تر و عمق محتدن
محتدن کا کیا ترجمہ تھا؟ درخشندہ کیا ہے. و درخشندہ تر و بالا تر از همه علم اسرار دین است که از فلسفه احکام و اسرار خواص اعمال بحث کند. احکام کے فلسفے اور اعمال کے خواص اور ان کے اسرار سے بحث کر. بخدا قسم اچھا یہاں تک ہم نے کیا تھا. تو یہ میرا خیال ہے فارسی یہ بھی بڑا مشکل ہے، یعنی عربی، لیکن یہ کہ اس میں روانی زیادہ ہے. اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ عربی والا آسان ترین اور پھر فارسی اور پھر اردو ہے. یہ اردو کے ترجمے کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ اصل سے مشکل ہوتے ہیں. اردو والا ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں اور پھر اور علم حدیث کے مختلف طبقات ہیں اور حاملین حدیث کے مختلف درجات ہیں، اور اس علم کے چھلکے ہیں جن کے اندر مغز ہیں، اور سیپیاں ہیں جن کے اندر موتی ہیں. اور علماء کرام رحمہم اللہ اجمعین نے اس کے اکثر ابواب میں تصانیف فرمائی ہیں جن کے ذریعے وحشی جانوروں کے شکار کیے جا سکتے ہیں اور سرکش سواریوں کو سدھایا جا سکتا ہے. یہ ابھی یاد نہیں فارسی والے نے اس کا ترجمہ کیا کہ یہ اس کا تو کوئی مطلب نہیں بنتا، یعنی یہ لفظی ترجمہ کر دیا لیکن اردو زبان میں اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا. یہ بامحاورہ ترجمہ کرنا چاہیے تھا، لیکن فارسی والے نے کیا کیا. تو انہوں نے جو دانشمندان در بیشترین ابواب یہاں کتابیں نوشتے ہیں کہ می تمام به وسیلہ مشکلات را آسان ہونا. تو انہوں نے بامحاورہ ترجمہ کیا وہ نایاب ہارا دریافت نمود. تو یہ بہتر ہے. اور سب کے اوپر کی چھلکے سے قریب تر چھلکا حدیث کو پہچاننے کا فن ہے کہ وہ صحیح ہیں یا ضعیف، مشہور ہیں یا غریب. اور فن کے طرف ناقدین حدیث کے نے اور متقدمین میں سے حفاظ حدیث نے توجہ فرمائی ہے. اور اس کے بعد درجہ ہے حدیث کے مشکل الفاظ کے معنی کو پہچاننے کا اور مشتبہ کلمات کی حرکات و سکنات اور اعراب کو ضبط کرنے کا. مشتبہ کس کا ترجمہ کیا ہے؟ ثم یطلب فن معانی غریبہ و ضبط مشکلہ و تصدہ ممکنون من مشتبہ وہاں کوئی لفظ نہیں ہے، وہ مشکل ہی ہے. پھر اس کے بعد درجہ ہے حدیث کے معانی شریعہ کو پہچاننے کا اور احکام فقہیہ کو مستنبط کرنے کا. عبارت النص میں سے مصرح پر قیاس کرنے اور نصوص کے اشارات و ایمات مفہوم. اشارہ اور ایما جو ہے مفہوم مخالف الگ چیز ہے میرا خیال ہے. انہوں نے دو چیزوں کو اشارہ اور ایما جو جس کو ہم امپلیکیشن کہتے ہیں، جیسے مطلب یہ کہ امام وہ اشارہ اور ایما جو ہے مفہوم میں مخالف کوئی اشارہ ایما کی قسم نہیں ہے میرا خیال ہے. اشارہ اور ایما جو ہے امپلیکیشن ہے، مفہوم میں مخالف جو ہے وہ الگ چیز ہے. اور محکم و منسوخ اور مرجوع و مبرم کے پہچانے کرو. اکثر علماء کے نزدیک یہ فن بمنزلہ مغز و موتی کے ہے. یہ اکثر کہہ دیا لیکن حضرت عامہ کا ترجمہ یہاں اکثر کی ہے. عامہ یہ عامہ کا مطلب اکثر تو نہیں ہوتا لیکن عامہ ٹھیک ہے. اکثر الندی یہ فن بمنزلہ مغز و موتی کے اور محققین فقہا نے اس کی طرف توجہ مبذول فرمائی ہے. یہ بات تو آپ نے جان لی کہ اور میرے نزدیک تمام فنون حدیث میں دقیق ترین اور گہری جڑیں رکھنے والا اور سب سے زیادہ بلند منارے کے اعتبار سے اور میری رائے میں تمام علوم میں سب سے برتر اور سب سے بلند درجہ عظیم المرتبہ علم اسرار دین ہے، جو احکام شریعہ کی حکمت اور علتوں سے اور اعمال اسلامیہ کی خصوصیات کے رموز و نکات سے بحث کرتا ہے. بہرحال اللہ جزا خیر دے سب کو. تو بات سمجھ میں آ گئی. اب اگلی بار انشاءاللہ لغات پہ ویسے تو بات کی تھی ہم نے، لیکن یہ کہ اگلی بار اس کو ذرا زیادہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.